ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. میں جب یہاں لاہور آیا تو یہ میسج ٹی وی والوں نے رابطہ کیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے، اور بیان کا موضوع کیا ہوگا یہ بھی مجھے انہوں نے ہی دیا. تو ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بیان بھی انہی کی طرف سے ارینج کیا گیا ہے اور موضوع بھی انہوں نے ہی دیا ہے. یہ وضاحت کی ضرورت کیوں ہے کہ موضوع بھی انہوں نے ہی دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو موضوع انہوں نے مجھے دیا ہے فیملی سسٹم کی تباہی، یہ ایسا موضوع ہے جس پر میں پہلے کئی مرتبہ اپنے بیانات میں بات کر چکا ہوں. تو میری اپنی خواہش تھی کہ کسی دوسرے موضوع پر بات کروں میں، لیکن ان حضرات کی خواہش تھی کہ اس موضوع پر بات کروں. تو کبھی کسی دوسرے کی خواہش پر بھی عمل کر لینا چاہیے اور دوسرے کے مشورے پر بھی عمل کر لینا چاہیے. تو ان کی خواہش کے مطابق اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں. فیملی سسٹم جو ہمارا تباہ ہو رہا ہے اور اس میں ہم یورپ کی تقلید کر رہے ہیں، تو اس میں کیا خرابیاں ہیں، وہ لوگ کیسے تباہ ہوئے اور ہم بھی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں اور اسی تباہی کی طرف ہم بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. جہاں آپ لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آئے درمیان میں مجھے روک کے آپ بتا دیں کہ مولوی صاحب آپ کی جو یہ بات ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ یہی سمجھ میں نہیں آئی تو آگے کہاں سے سمجھ میں آئے گی بات؟ جہاں کوئی میں غلط باتیں شروع کر دوں نا، ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا، وہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ مولوی صاحب بیٹھ کے جو مرضی بولتے چلے جائیں. آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ غلط لگ رہی ہوتی ہیں، مگر آپ ثواب سمجھ کے سب باتیں سن رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں آپ. کوئی بات اگر میں غلط کروں تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے، مولوی صاحب 1 منٹ پوچھوں گا جی، تو آپ بتائیں گے یہ والی بات تو آپ صحیح نہیں کر رہے اور اس کی یہ دلیل ہے. تو مجھے بھی خوشی ہوگی، اگر آپ کی بات صحیح ہوئی تو میں رجوع کر لوں گا اس سے، اگر غلط ہوئی تو میں بتا دوں گا بھائی یہ غلط بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو فیملی سسٹم کی تباہی، پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی کی اہمیت کتنی ہے، خاندان کی اہمیت کتنی ہے، تاکہ آپ کو اس چیز کے تباہ ہونے کا احساس ہو. آپ کے جیب میں ہیرا رکھا ہوا ہے اور وہ چوری ہونے کا خطرہ ہے، وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو اگر آپ کو ہیرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا تو آپ اسے چوری ہونے سے اور تباہ ہونے سے بچائیں گے. اگر آپ کو ہیرے اور پتھر کا فرق ہی معلوم نہیں ہے تو ہیرے کی حفاظت پر جو بھی بیان ہوگا وہ آپ کو فضول لگے گا. جیسے پتھر فضول لگتا ہے تو وہ بیان بھی آپ کو کیا لگے گا؟ بول لیا کریں نا، فضول لگے. تو فیملی سسٹم کا وجود کتنا ضروری ہے، اس کی ضرورت کا احساس ہوگا تو آپ فیملی کو اور اس سسٹم کو بچانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ سمجھیں خاندان سے کیا ہوتا ہے، انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، جیسے یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے، وہ زندگی ہے. ہر آدمی لائف کو خود سے انجوائے کرے. کیا چچا ماموں تایا پھپھا سالی ساس سسر، ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، خاندان ہوتا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یہ کزن ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے. تو ان کے ہاں تو ہوتے ہیں، بہت تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں، اتنی تفصیل سے نہیں ہوتے جتنے ہمارے ہاں. باقاعدہ چچاؤں کی، پٹھانوں کے ہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں، ہمارے شاگرد جب ہمیں تعارف کرواتے ہیں، بھائی یہ کون ہے؟ یہ میرا چچا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی میرا چچا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی میرا چچا ہے. کتنے چچا ہیں بھائی آپ کے؟ ماشاءاللہ سارے ہی چچا ہیں. تو ابھی ماموں تو شروع ہی نہیں ہوئے، چچا ختم ہوں گے تو پھر ماموں شروع ہوں گے. تو اتنے بڑے بڑے خاندان تھے جو اب سمٹ سمٹ کے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. 2 بچوں پہ آ گئے ہیں ہم، اور کچھ وقت کے بعد 1 پہ آئیں گے، اور اس کے بعد بچے نہ ہی ہو تو اچھے. گورے 2 بچوں کے قائل نہیں ہیں، گورے کہتے ہیں بچے ہی نہ ہو، اور پھر جب بچے ہی نہ ہو تو پھر بیوی کی ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی نہ ہو. یہاں تک کوئی میں نے غلط بات تو نہیں کی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. تو یہ خاندان کی اہمیت کیا ہے
قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک غلیظ اور ناپاک قطرے سے انسان کو بنایا، لیکن عزت اتنی دی ہے کہ اسے ایک نسب والا خاندان دیا جس کو ددیال اور ننیال کہا جاتا ہے، اور جب وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ایک سسرال والا خاندان دیا جس کو عربی میں صہر کہتے ہیں، مصاہرہ کہتے ہیں۔ خلق من الماء بشرا، بنایا کس سے؟ غلیظ اور ناپاک پانی سے۔ عزت کتنی دی کہ جب پیدا ہوتا ہے تو دو خاندان خوشی مناتے ہیں، ایک ددیال اور ایک ننیال، دو خاندان خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، عقیقے کیے جاتے ہیں، بکرے کاٹے جاتے ہیں، اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ایک اور خاندان اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے جسے سسرال کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو کیونکہ ملتا جلتا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، اور داماد سسرال میں ایسا لگتا ہے جیسا کوئی فلسطینی اسرائیلی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، ایسا بیچارہ ٹھٹرا ہوا نا، سالوں کا خوف ہوتا ہے اور سسر صاحب کا دباؤ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو لیکن اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ جب تک آپ کا سسرال نہیں ہوتا، آپ کسی گھر میں جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ آپ کو اندر بھی نہیں گھسنے دیتے، کیوں ہو، کیسے آئے ہو، کیا بیٹھو، نکلو یہاں سے۔ لیکن جب آپ کا وہاں رشتہ ہو گیا، کتنی عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، چائے کا پوچھا جاتا ہے، اگر وہ چائے کا نہ پوچھیں آپ ناک پہ مکھی بٹھا لیتے ہیں، اور ایسے میں جاتا ہوں اور میری عزت نہیں ہے اور مجھے چائے کا نہیں پوچھتے اور یہ ہے میرے تو اس گھر میں، ایسی باتیں کرتے ہیں آپ، کتنی عزت ملتی ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے تو اس کے کچھ تو فائدے ہوں گے نا۔ خاندان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بگڑنے سے محفوظ رہتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک آدمی کی حیثیت خاندان میں کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی حیثیت وہ کسی کی اولاد ہے، لہذا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے اس کا والدین والا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو اولاد پہ کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ یہ میرے والد محترم ہیں اور یہ میری والدہ ہیں، یہ والدہ ہیں، انہوں نے مجھے جنا ہے، مجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے، لہذا میں ان کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں ان کو داخل نہیں کروں گا، اور یہ میرے والد محترم ہیں جنہوں نے میری ماں کو ٹھکانہ دیا، جس کی وجہ سے میری ماں تربیت کر سکی، انہوں نے اسکول کی فیسیں اٹھائیں، بیماریوں میں مجھ پہ خرچ کیا اور بے پناہ مجھے محبت دی، مجھے قوم اور خاندان اپنے باپ کی طرف سے ملا ہے۔ میں اگر پٹھان ہوں تو کیوں میرا باپ پٹھان تھا، میں اگر پنجابی ہوں تو کیوں میرے والد پنجابی تھے، میں اگر سندھی ہوں تو کیوں میرے والد سندھی تھے، میں اگر مہاجر ہوں تو کیوں میرے والد مہاجر تھے۔ تو یہ نسب کہاں سے ملتا ہے؟ خان ہوں تو کیوں میرے ابا کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے، سید ہوں تو کیوں میرے ابا سید تھے۔ یہ کہاں سے ملتا ہے انسان کو؟ انگریزوں کی طرف کو، سوری باپ کی طرف سے، کیونکہ انگریزوں میں ملتا ہی نہیں ہے۔ میرا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہے، میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس کے لیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں باپ سے مل رہی ہیں، تو بچے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ میرے والد۔ عیدی سینٹر سے جب کوئی بچہ دریافت ہوتا ہے اس کے خاندان کا علم نہیں ہوتا، یہ آرائی ہے، یہ بٹ ہے، یہ جٹ ہے، یہ راجپوت ہے، کیا ہے پتہ ہی نہیں کیا ہے، بھائی سڑک پہ پڑا ہوا ملا تھا، یہ اس کا نسب نہیں ہوتا۔ تو باپ کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نسب ملتا ہے، باپ کی طرف سے ہمیں عزت ملتی ہے، معاشرے میں ہماری پہچان ہوتی ہے۔ لوگ سب سے پہلے تعارف میں پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ تو پھر والدین کے رشتوں سے ہمیں بہن بھائیوں کا رشتہ ملتا ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ بڑے بھائی میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ چھوٹوں کی تربیت میں لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک لاشعوری طور پر بڑے بھائی کے دل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ وہ خود کتنا غلط ہو وہ چھوٹے کو غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو دوستی کے رشتے میں اور بھائیوں کے رشتے میں یہ فرق ہے۔ وقت بہت کم ہے اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے نا اس کے لیے 4 گھنٹے بھی کم ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں کسی طریقے سے ختم کروں۔ دوست اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بھی سگریٹ پہ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ دوست اگر چرس پیتا ہے تو وہ کہتا ہے یار تم بھی کبھی تھوڑا سا ٹرائی تو کر کے دیکھو۔ یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، دوستی بگاڑتی ہے۔
لیکن بڑا بھائی اگر سگریٹ پیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ برائی میرے چھوٹے بھائی میں نہ جائے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, اس کے خلاف بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن بہت کم. جو جذبہ فطرت نے رکھا ہے نا, دیکھیں کچھ چیزیں فطرت نے ایسی انسٹال کر دی ہیں کہ ان کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے ماں کے دل میں اولاد کی ممتا, یہ اللہ نے ماں میں رکھ دی ہے. اب ماں اس کو نکال نہیں سکتی اپنے اندر سے. ماں اگر چاہے کہ اپنی اولاد سے نفرت کرے تو ماں نہیں چاہ سکتی ہے. آپ 100 دفعہ سمجھائیں اس کو, وہ پھر بھی اپنی اولاد سے کیا کرے گی؟ محبت کرے گی. اور سانپ کی جو ماں ہے اس کے دل میں اللہ نے ممتا نہیں رکھی, لہذا وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. اگر آپ سانپنی جو ہے نا, سانپنی, اس کو آپ فضائل سنائیں اور بتائیں کہ بچوں سے محبت کرنا کتنا ثواب ہے, تو وہ آپ کی بات مان لے گی؟ میرا خیال ہے مان لے گی شاید. آپ تو پھر بولے نا نہیں مانے گی, نہیں مانے گی. مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہی مچھلی کھانا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کو. مچھلی کے دل میں اللہ نے ممتا نہیں رکھی. اب اگر آپ مچھلی کو 100 دفعہ سمجھائیں تمہاری اولاد ہے, تم نے جنم دیا, اس سے محبت کرو, مچھلی محبت نہیں کرے گی. وہ کہے گی کیا ہے, میں نے جنم دیا تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ میں کھاؤں, پیٹ بھروں. میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. اپنے بچوں کو کھاتی ہے. سانپنی اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. سانپ بھی کھاتا ہے اپنے, اس کی مادہ جو انڈے دیتی ہے سانپ بھی کھاتا ہے اس کو. اور اس کی وہ ایک آدھ بچہ کہیں بھاگتا دوڑتا جو اپنے ماں باپ کی دہشت گردی سے بچ گیا وہ زندہ رہتا ہے, اور ہمارے ہاں جس کو ماں باپ نہ ملے وہ مر جاتا ہے. تو یہ جو ماں کی ممتا ہے یا باپ کے دل میں رحمت ہے اولاد کی, یہ اختیاری چیز نہیں ہے, اس کو اضطراری کہتے ہیں, یہ قدرت نے ڈال دی ہے. تو ایسے ہی رشتوں میں جو محبت ہے اور تربیت کا جذبہ ہے یہ بھی قدرت نے ڈال دیا ہے. بڑے بھائی کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ ڈالا ہے کہ چھوٹوں کو نیک بنانا ہے, چاہے وہ خود کتنا ہی برا ہو. اس کی فطرت یہ ہے, جذبہ یہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹوں کو اچھی کنڈیشن میں دیکھنا ہے. بھائی کے دل میں اللہ نے بہن کے معاملے میں غیرت کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے خود بخود ہی. دوسروں کی بہنوں کو چھیڑتا رہے گا, اس کی بہن کو چھیڑے گا تو اس کو غصہ آئے گا. اب جو نہیں آ رہا نا وہ اس لیے کہ وہ ہم نے وائرس اتنے آ گئے ہیں اس میں کہ وہ سارا ہماری ونڈو ہی کرپٹ ہو گئی ہے. جب آدمی فطرت کے خلاف چلتا ہے نا, فطرت کے خلاف جب چلتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ سارا اندر کا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے اس کا. لیکن اللہ نے جو اس میں ڈالا ہے وہ کیا ڈالے ہیں سافٹ ویئر جو انسٹال کیے ہوئے انسان کی ونڈو میں, وہ کون سے ہیں کہ وہ دوسروں کی بہنوں کو چھیڑتا رہے گا مگر اپنی بہن پہ جب کوئی نظر اٹھائے گا تو اس کو کیا آئے گا؟ غصہ. یہ کیوں دیکھ رہا ہے اس کو غصہ آئے گا. تو یہ جو رشتے ہیں بھائیوں کے بہنوں کے, یہ بڑے بہت ہی پیارے رشتے ہیں جن کو ڈیزائن کرنے والا اللہ ہے. والدین کا رشتہ, دادا دادی کا رشتہ. دادا کے دل میں اپنے پوتے اور نواسوں کا سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی, مثال نہیں پیش کی جا سکتی. اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ پوتے نواسے. جرمنی میں ہمارے ایک شاگرد تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جرمنی میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں جرمنی ہی میں رہوں گا, کیونکہ وہاں لائف کو جس طرح سے وہاں انجوائے کیا جاتا ہے یہاں ہم نہیں کر سکتے. بے روزگاری نہیں ہے, غربت نہیں ہے, بہت اچھا ماحول ہے جو ایک آج کل ایک سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے ایک واقعہ دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا. وہ واقعہ کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا واکر پہ ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے پارک میں گھوم رہی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ پہلی دفعہ کسی بوڑھی عورت کے گود میں کوئی پوتی نواسی دیکھی تھی. تو مجھے اچھا لگا کہ چلو یہاں بھی بوڑھی عورتوں کے پاس کوئی پوتے نواسے ہوتے ہیں جس سے وہ بیچاری دل بہلاتی ہیں. بوڑھوں کو تو یہی چاہیے نا, ان کا تو کھلونا ہے یہ. کہہ رہے میں جب قریب گیا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ بچی نہیں تھی بلکہ گڑیا تھی, ڈال تھی وہ. تو میں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو یہاں کبھی بھی آباد نہیں ہونے دوں گا. بڑھاپا بڑا خطرناک ہے یہاں. اس بوڑھی عورت کی گود میں کوئی پوتی نواسی نہیں ہے. یہ بیچاری اپنی لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہے, اس کو کسی نے بازار سے گڑیا خرید کے دے دی ہے. جیسے چھوٹی بچیاں گڑیوں سے دل بہلاتی ہیں تو یہ بھی گڑیوں سے. تو جرمنی نے کتنی ترقی کر لی مگر وہ انسان کی فطرت کو تبدیل بولو بھائی نہیں کر سکے. وہاں بھی بوڑھی عورتوں کو چھوٹے بچے چاہیے, وہاں بھی بڈھوں کو پوتے نواسے چاہیے.
سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، آپ فطرت کے اصول تبدیل نہیں کر سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو کہہ رہے میں نے ارادہ کیا بھائی یہاں جاب کرنے آؤ، پڑھنے آؤ، خاندان یہاں آباد نہ کرو ورنہ ہمارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا، ہمیں نہ کوئی پوتا ملے گا نہ کوئی نواسا ملے گا، ہم بھی گڈوں سے کھیل رہے ہوں گے. بوڑھی عورتیں گڑیا سے کھیل رہی ہیں تو ہم گڈوں سے کھیل رہے ہوں گے، یہی ہوگا. یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے. تو میرے بھائی یہ جو خاندانی نظام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. فرانس کے بارے میں ایک وہیں کے کالم نگار نے مضمون لکھا، اس مضمون کا عنوان تھا فرانسیسی اور کتے. فرانسیسی اور مضمون انگلش میں تھا، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اردو میں، کہ اس نے بتایا کہ فرانس میں جو بے انتہا کتے پالنے کا رواج ہے، ہر گھر میں کتا، اور کتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور جائیدادیں کتوں کے نام کر کے چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کتوں سے محبت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے محبت ملنا ختم ہو گئی ہے. کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں. کیوں محبت کرے گا جب خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا، بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہو گیا؟ تو محبت کر، جب ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا جا رہا ہے جن سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، تو محبت ان کو کہاں نظر آئی؟ کتوں میں. ان کو پتا ہے کتے کو روٹی کھلاؤ تو دم ہلاتا ہے، اپنی اولاد کو روٹی کھلاؤ گے وہ آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا، وہ کہے گا آپ کا بنیادی حق تھا مجھے روٹی کھلانا، آپ نے گورنمنٹ کے قانون کی بیس پہ مجھے روٹی کھلائی ہے، یہ حکومت کا قانون ہے کہ ابا روٹی کھلائیں گے اپنی اولاد کو. زبردستی لی جاتی ہے، اس کی جیب سے چھینے جاتے ہیں پیسے اپنی اولاد کو دینے کے لیے. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر آپ کا بھی ایسا ہو؟ بتائیے میرے بھائی. تو یقیناً یہ غلط ہے. اس پہ اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. خاندان میں کیا ہوتا ہے، انسان کیسے اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، بھائی پہ بہنوں کی ذمہ داریاں آتی ہیں، تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچا رہتا ہے. کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے برائیوں سے توبہ کر لی، اپنی بیٹیوں کا خیال آیا. ایک شرابی آیا میرے پاس، وہ شراب پیا کرتا تھا، کہتا ہے میری جب شادی ہوئی اور میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے شراب اسی دن سے چھوڑ دی ہے. کیوں؟ میں نے کہا کہ اگر میری بچی جوان ہوگی لوگ کیا کہیں گے؟ شرابی کی بیٹی ہے، میری بچی کا مستقبل تو تباہ ہو جائے گا. کوئی مکمل بچ جاتا ہے برائیوں سے، کسی کی برائیوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے، لیکن یہ خاندان ہے جو انسان پہ پابندیاں لگاتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے انسان کو روکتا ہے. اس پر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو میں صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ بتاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ ہم اس فیملی سسٹم کو بچائیں؟ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ انہوں نے تباہ کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے نا، آپ اس کا الٹ کرنا شروع کر دیں تو بچنا شروع ہو جائے گی. نہیں آ رہی میرے خیال بات بھائی. ان لوگوں کا فیملی سسٹم جن باتوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے، تو آپ اس کے اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کا تباہی کے بجائے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ آباد ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھو ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس پہ، ایک آدمی نے آ کے وہ دیوار گرائی اور توڑ دی اور اینٹیں ساری نیچے گرا دی. اب آپ اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا؟ انہوں نے گرائی ہیں، آپ اپنی جگہ پہ لا کے رکھ دیں اس کو. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. میں نے سنا تھا لاہور کے لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بہت مشکل ہے سمجھانا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اگر سمجھ میں آئی ہوتی نا آپ کے تو پھر ابھی میرا بیان سننے کے بعد جا کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے، مگر آپ ان باتوں کو فالو نہیں کریں گے. آپ وہی کریں گے جو آپ کے ابا کہہ رہے ہیں، جو آپ کی اماں کہہ رہی ہیں، جو آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں، جو لاہور والے کہہ رہے ہیں. کریں گے نہیں آپ. ہم 15-16 سال سے چیخ رہے ہیں مگر ہمیں عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے. وہی باتیں شروع کر دیتے. تو آپ نے ان کے بالکل کیسے چلنا ہے؟ ان کے خلاف چل رہا ہے. انہوں نے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ تباہی شروع کہاں سے ہوئی ہے. وہ لوگ بھی ایسے نہیں تھے، پہلے ان کا بھی بڑا مضبوط فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا. آج سے 100 سال پہلے لندن میں اور جو جرمنی اور فرانس کے آپ حالات پڑھیں تو وہ بہت زبردست ان کا نظام تھا. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بیوقوف بنایا یہودیوں نے. قرآن مجید میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے اہل یہود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے جعلناکم اکثر نفیرا، ہم تمہاری آبادی بڑھا دیں گے.
آبادی بڑھتی ہے تو چچا ماموں بھی بڑھ جاتے ہیں, پھپھیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, خالاؤں کی تعداد اگلی نسل میں بڑھے گی نا وہ خود بخود. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے 2 بچے ہوں گے تو جب ان بچوں کے بچے ہوں گے تو ان بچوں کے کتنے ماموں ہوں گے؟ ماموں تو ہوگا ہی نہیں. یعنی ماموں, ابا کی 1 عدد بہن ہے تو وہ کیا ہوئی؟ پھپھو. 1 پھپھو ہوں گی اور اس بہن کی جو اولاد ہوگی اس کے 1 عدد ماموں ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی ہوگا خاندان میں بڑا بھائی, چھوٹا بھائی, منجھلے بھائی, یہ سب یہ اصطلاحات ہی ختم ہو جائیں گی. ایک ہی بھائی ہیں, اور یہ بھی جب ہے جب 2 بچے ہوں, یعنی 1 لڑکا ہو اور 1 لڑکی, جبکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. بعض دفعہ بیٹی پہلے پیدا ہوتی ہے, دوسرے عمر میں بیٹی ہو جاتی ہے, تیسرے عمر میں بیٹی ہو جاتی ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹے کی لالچ میں وہ لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ گروتھ ریشو اتنا ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں, لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. اب جس کے 2 لڑکے ہو گئے وہ بریک لگا دیتا ہے, تو لڑکے کتنے ہوئے؟ 2. اور جس کے لڑکیاں ہوئیں وہ بریک نہیں لگاتا, وہ لڑکے کی لالچ میں لڑکیاں پیدا اس کے گھر میں ہوتی رہتی ہیں, تو لڑکیاں 6-7 ہو جاتی ہیں اور لڑکے 1-2 سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں. تو کیسا عجیب نظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ وہ لڑکیوں کی تو بھرمار ہو گئی اور لڑکے, تبھی لوگ پریشان ہیں, رشتے ہی نہیں مل رہے, رشتے ہی نہیں ہو رہے. وظیفہ بتا دیں, اب قری رسالوں والوں سے رابطہ کرا دیں ہمارا, اور فلانے سے بتا دیں. میں کہتا ہوں بھائی, میرے پاس جب لڑکیوں کے والدین کے فون آتے ہیں بیٹی کے لیے رشتہ بتا دیں, میں کہتا ہوں آرڈر پہ بنوانا پڑے گا بندے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں. ابھی میرے سفر سے پہلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, یہ زمینی حقائق ہیں. اب آپ اس میں مجھے احمق کہیں, بیوقوف کہیں, یا کہیں یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہوتی ہیں نا ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اس کے خلاف آپ چلیں گے تو مار کھائیں گے مزید. ایک خاتون آئی میرے پاس 2-3 ہفتے یا 1 مہینہ ہو گیا ہوگا اس کو, اپنی بیٹی کو لے کر آئی کہ اس کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے اس خاتون سے کہا, وہ ان کی بچی بھی موجود تھی, میں نے کہا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھی میری بیٹی نے BA کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کی بچی کو سمجھاؤں گا, یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہے, ان کی شاید سمجھ میں آ جائے. وہ خاتون تو بیچاری بالکل ہی ان پڑھ سی معلوم ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ 50 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا 100 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, میرے پاس 50 روٹیاں ہیں, ہر خاتون کو بھوک لگ رہی ہے, ہر ایک کو روٹی کھانی ہے اور پوری 1 روٹی کھانی ہے. سب کی خواہش کیا ہے کہ میری روٹی میں کوئی دوسری خاتون میرے ساتھ شریک, بولیں بھائی نہ. تو میں کیا کروں گا؟ اب میں جب روٹی تقسیم کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں عورتیں 100 ہیں اور روٹیاں کتنی ہیں؟ 50. تو میں خواتین سے خطاب کر کے کہوں گا کہ بھائی 50 روٹیاں ہیں, 100 میں برابر نہیں آ سکتی. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ہر خاتون جس کو روٹی ملے وہ اپنی روٹی میں کسی دوسری بہن کو اپنے ساتھ شریک کر لے, کیونکہ بالکل بھوکا رہنے سے بہتر ہے آدھی تم کھا لو آدھی اس کو کھلا دو. خواتین کہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو عدل کیسے ہوگا, کٹے گی کیسے بالکل بیچ سے درمیان سے, عدل تو ہو ہی نہیں سکتا. کہیں تھوڑی اس کے پاس زیادہ روٹی چلی گئی, میرے پاس کم آ گئی, یہ تو قیامت میں اللہ نے کیا حکم دیا, جو عدل نہیں کرتا اس کے تو جہنم ہے. اب میں کہہ رہا ہوں بھائی کوشش کریں گے انچ ٹیپ سے ناپ کے تقسیم کریں. نہیں جی آج کل تو انچ ٹیپ بھی 2 نمبر آ رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نہیں عدل کر سکے تھے, وہ تربوز کو ایسے درمیان سے کاٹتے تھے, تو آج کون عدل کرے گا؟ ناممکن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 50 کو کھلاؤ 50 کو بھوکا مار دو, یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں وہ 50 روٹیاں آپ کی اس تحریک سے متاثر ہو کر کہ دوسرا شریک نہ ہو, میں نے 50 خواتین کو دے دی اور باقی 50 بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو جب روٹی نہیں مل رہی تو وہ کہہ رہی ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر, بندش لگا دی ہے, فلاں بابا نے بندش لگا دی, میری نند نے, سوری میری جو ہے نا وہ بھابھی جو ہے نا اس نے یہ میرے ساتھ کی ہے, وہ مجھ سے پہلی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتی, اس نے جادو کروایا جو میرے رشتے ہی نہیں ہو رہے. بھائی ہے ہی نہیں, روٹی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ خدا کی قسم دعاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں. فطرت نے, اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے وہ حل اختیار کریں گے پھر دعا قبول ہوتی ہے. حل اختیار کر ہی نہیں رہے, اس کا جو اللہ نے حل رکھا ہے وہ کر ہی رہے, تو الٹے لٹک کے دعائیں مانگتے رہیں, آپ روتے رہیں ساری رات تہجد میں, خدا کی قسم دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے
اس کو اختیار کریں گے. اب دیکھو میں نے 50 کو وہ روٹی بانٹ دی اور 50 بھوکی بیٹھی ہیں, میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں. بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ بھی کہیں گے کہ جب تیرے پاس تھی تو آدھی آدھی ڈیوائڈ کر کے دے دیتا ان کو بھائی. پھر جو آدھا خالی پیٹ رہ جاتا اس میں دعا مانگتا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے, پورا پیٹ ان کا نہیں بھرا, تو اس آدھی میں اتنی برکت دے دے کہ آدھی روٹی پوری روٹی کا کام دے. اب دعا قبول ہوگی کہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر لیا, اسباب اختیار کر لیے. اب جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں. تو میں نے کہا بھی یہ 50 خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ رو رہی ہیں, ہائے ہمارے بندش لگا دی, ہائے کوئی وظیفہ بتا دے, تو یہ بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کو کنوارا نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا, تو ایسا کر لیں کوئی شادی شدہ جو ذرا ذمہ دار ہو, جو ذرا سمجھدار ہو, آپ سمجھتی ہوں, تو اس کی دوسری وائف بن جائیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت زور سے کرنٹ نہیں لگتا, ایسا کرنٹ ہل جاتے ہیں پورے. میں نے کہا پھر بیٹھے نہیں جا کے, اللہ کرے آپ کی ہو جائے, لیکن اگر آپ کی ہو گئی تو پھر کوئی دوسری رہ جائے گی, کیونکہ آپ کو روٹی مل گئی تو کسی دوسری کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو زمینی اسباب ہیں جب تک آپ وہ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ پہ توکل بھی جائز نہیں ہے اور دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس نے کیا لکھا کہ ان کو آپس میں محبتیں ملنا جب ختم ہو گئیں, فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا, تو ان کو محبت کہاں نظر آئی؟ کتوں میں نظر آئی. کتے پالنا شروع کر دی. ہمیں کتے پالنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں, وہ اتنا خوش کرتے ہیں ہمیں, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں دادا اور نانی کے پاس پوتے نواسوں کی ہول سیل کے حساب سے ایک تعداد ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, ان کی عمر تھی 80 سال, ان کی عمر ہو گئی. میں اس مسجد میں امام تھا جہاں میں امام تھا ابھی ہوں نا, اس سے پہلے اس کے علاوہ کسی علاقے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بزرگ کیا کرتے تھے, جب بھی میں مسجد سے باہر نکلتا مجھے بٹھاتے, امام صاحب ادھر بیٹھ جاؤ. پھر کسی کو بلاتے, ادھر آ امام صاحب کے لیے دودھ پتی لے کر آ. میں کہا حضرت رہنے دیں, خام خام میں کیوں محلے والوں کو پریشان کر رہے ہیں, نہیں لے کر آپ ادھر آ. ایک تھپڑ لگاتے وہ میرے لیے دودھ پتی لے آتا. پھر تھوڑی دیر میں ادھر آ ادھر آ, امام صاحب کے لیے شربت لے کر آ گھر سے. روز آنا کا یہ ان کا حساب تھا. میں نے ان سے کہا حضرت آپ محلے والوں کو اتنا پریشان کر رہے ہو, فری میں مجھے دودھ پتیاں پلا رہے ہو, یہ محلے والے بولیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا محلے والے نہیں ہیں, یہ میرے پوتے نواسے ہیں. یہ کیا ہے؟ میرے پوتے نواسے. اور پھر کہنے لگے میرے پوتے نواسوں کی تعداد 64 ہے, 64. تو میں سب کا مشترکہ اکلوتا دادا اور نانا ہوں, ٹھیک ہے, بعضوں کا دادا ہوں بعض کا نانا ہوں. تو میری خدمت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ پھر کہنے لگے مولوی صاحب جب میں مروں گا تو الحمدللہ کندھا دینے والے بھی بہت ہیں اور رونے والے بھی بہت ہیں. ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کو گڈے پالنے کی اور کتے پالنے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی. تو یہودی نے یہ سارا سیٹ اپ شروع کیا ہے اور پروپیگنڈا شروع کیا. یہودیوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری نسل بڑھا دوں گا. نسل بڑھے گی تو چچے مامے بھی بڑھ جائیں گے اور رشتے بھی بڑھ جائیں گے, بھائی بھی بڑھ جائیں گے. ایک بھائی شپ پہ جاتا ہے سب کو لے جاتا ہے, ایک بھائی کہیں جاب لگ گئی تو وہ سب کو بھائیوں کو گھسا دیتا ہے وہاں پہ. تو جتنے آپ کی رشتے داری وسیع ہوگی, دیکھو ہم سیاسی حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں نا, انہوں نے اپنے سب جگہ اپنے رشتے دار بٹھا دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا. تو رشتے دار تھے تو بٹھائے نا انہوں نے. تو ایک پہنچا اونچی سیٹ پہ تو باقی سارے اس کی وجہ سے پہنچ گئے. یہ رشتے داری کا فائدہ ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں, بعض جائز استعمال کرتے ہیں. فائدہ بہرحال ہوتا ہے تعلقات کا. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, وہ تو میاں بیوی میں بھی ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے. اولاد اور باپ میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اولاد ہی نہیں ہونا چاہیے. ان کی وجہ اللہ نے جھگڑوں کے لیے نہیں رکھی, ان کی وجہ محبت کے لیے رکھی ہے, لیکن وہ کبھی اس کے خلاف چلا جاتا ہے. جیسے سفر اللہ نے انسان کو کامیاب بنانے کے لیے رکھا ہے, مگر وہی سفر بعض دفعہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سفر کرنا ہی چھوڑ دے انسان. تو یہ تحریک کس نے چلائی ہے؟ سب سے پہلے یہودیوں نے. اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو گے, جعلناکم اکثر نفیرا, تمہاری نفر تمہاری تعداد بڑھا دوں گا. پچھلی امتوں میں اللہ نے امتوں سے وعدے کیے تھے تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اولاد کثرت سے دوں گا, میں اولاد کثرت سے دوں گا. اب یہودیوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہماری نسل کیا ہو رہی ہے, روز بروز کم ہو رہی ہے. یہودیوں کی تعداد کسی زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ تھی,
سب سے زیادہ سب سے بڑی قوم کون سی ہوا کرتی تھی؟ یہودی. آج دنیا میں سب سے چھوٹی قوم کون سی ہے؟ یہودی ہے. نسل ہی نہیں ہے, بچے ہی نہیں ان کے ہو رہے. تیل جب سے پیدا ہوا ہے نا, پیدا ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں, حالانکہ قیمتیں بڑھنی چاہیے, لیکن یہ اس کی علامت ہے کہ پیداوار پیٹرول کی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ قیمتیں بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں. پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ تیل کی پیداوار ختم ہو رہی ہے اور بچے اسی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو ایندھن نہیں ملے گا, اور پھر ایسے ایسے وسائل ایجاد ہو رہے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد تو دنیا کو پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سورج کی روشنی سے چیزیں جو ہے نا وہ ان کو چارج کیا جائے گا. بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ پروپیگنڈا چلایا گیا. گورے اس سے متاثر ہوئے, امریکہ, کینیڈا اور جاپان والے تو بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے, حد سے زیادہ. پھر جاپان میں ڈسپلن بہت ہے, وہ جو کام کرتے ہیں بڑے خاندانی طریقے سے کرتے ہیں, تو انہوں نے خاندانی نظام کو ختم بڑے خاندانی طریقے سے کر دیا. ایسا کیا کہ وہ بالکل ہی برباد ہو گئے. اب ان کے لوگ پریشان ہیں, یار یہ کیا ہو گیا, جاپان تو بڈھوں کا ملک ہوگا. یہ جاپان کے جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیپنیز قوم تو ختم ہوتی جا رہی ہے. سویڈن کا صدر تقریر کرتے ہوئے رو پڑا اپنی قوم کے سامنے, کہنے لگا بچے پیدا کرو ورنہ ہماری جو یہ بڈھوں کا ملک ہوگا مستقبل میں, یہ بڈھوں کا ملک ہوگا. جاپان اور چپلی کباب میچ کرتا ہے آپس میں, ہے بھائی؟ جاپان اور نسوار کوئی ہے آپس میں؟ جاپان میں پٹھانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, حقیقت ہے, کیونکہ پٹھان جاتے ہیں, ان کی تعداد, پٹھانوں کا گروتھ ریشو بہت ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو کمانے کی فکر ہوتی ہے. صرف یہی تھوڑی کہ باپ کھلاتا ہی رہتا ہے, کچھ وقت کھلاتا ہے, اس کے بعد باپ کیا کہتا ہے اب تم جوان ہو گئے اب تم کھلاؤ. تو وہ کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں, کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں. اپنا ملک اگر چھوٹا پڑتا ہے تو انسان کی فطرت ہے وہ دوسرے ملک میں سفر کرتا ہے. تو پٹھان اتنی کثرت سے جاپان گئے ہیں کہ جو جاپان میں جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں, جو میری جان پہچان, وہ کہتے ہیں کپڑے کی تجارت کس کے قبضے میں چلی گئی ہے؟ پٹھانوں کے قبضے میں. چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے ہیں, نسوار کی دکانیں کھل گئی ہیں جاپان میں. اب نسوار بھی جو آئے گی نا, میڈ ان جاپان لکھا ہوگا اس پہ. ان کا اپنا کلچر کیا, وہ خود ہی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یورپ کے بعض ایسے ممالک ہیں جن کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی اگر مسلمان تبلیغ کرنا چھوڑ دیں تو بھی اسلام 2050 میں سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. تبلیغ کرنا اگر چھوڑ بھی دیں. وہ ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے ایک مسلمان 4 غیر مسلموں کو دعوت دے کے مسلمان کر دے تو غیر مسلموں کی تعداد تقریباً 4 ارب ہے اور مسلمانوں کی تقریباً 1 ارب. اس سے کمی بیشی ہے لیکن تقریباً یہی ہے. تو ایک کے حصے میں کتنے غیر مسلم آ رہے ہیں؟ 4. تو معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, یہ آپ کی بھول ہے. آپ 4 غیر مسلموں کو تبلیغ کر کے تو دیکھیں, کھا جائیں گے آپ کو, پابندی لگا دیں گے آپ پر. تبھی تبلیغی جماعت جب یورپ امریکہ میں جاتی ہے غیر مسلموں کو تبلیغ نہیں کرتے, کیونکہ اگر وہ اس طرح شروع کر دیں تو ان پر, ان جماعتوں پر پابندی لگ جائے. میں نے کہا میں آپ کو ایک اور حل بتاتا ہوں کہ آپ اپنا گروتھ ریشو 4 گنا بڑھا دیں. آپ 1 ارب ہیں, جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کتنے کر دیں؟ 4 سے ضرب دے دیں. تو اگلی صدی میں, بلکہ چند سالوں میں, آپ ابھی 1/4 ہیں, وہ 1/4 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کتنے ہو جائیں گے؟ 3 گنا بڑھ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو آپ کی اولاد ملے گی. خیر, تو یہودیوں نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا بھائی؟ گھٹاؤ. اب اس کے لیے انہوں نے جو حربے استعمال کیے وہ میں جلدی جلدی بتاتا ہوں, آپ نے اس کے الٹ چلنا ہے بالکل. پہلا حربہ انہوں نے استعمال کیا, نکاح کے رواج کو ختم کیا جائے, گرل فرینڈ سسٹم مارکیٹ میں لایا جائے. گرل فرینڈ جب ہوتی ہے تو کوئی سالہ ہوتا ہے, کوئی سسر ہوتا ہے, کوئی ساس, کوئی خاندانی نہیں ہوتا. اس کو جب چاہو چھوڑ دو. بیوی کو طلاق دینا آسان کام, بولو نا بھائی, 100 دفعہ کانپتا ہے آدمی, سالوں کا خیال آتا ہے, سسر صاحب کا خیال آتا ہے, یار وہ بندہ نہیں چھوڑے گا مجھے. ارینج میرج ہوئی ہے, باقاعدہ بھگا کے نہیں لے کر آئے, وہ شادی پہ اتنا خرچہ ہوا تھا, وہ ضائع ہو جائے گا. دوبارہ رشتہ ملنے میں مشکلات ہوتی ہیں, لوگ پوچھتے ہیں طلاق کیوں دی. گرل فرینڈ 100 رکھیں, 100 دفعہ چھوڑیں, کوئی بدنامی نہیں ہے معاشرے میں آپ کی,
اور عورت کی تو بیچاری کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. مرد اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے مگر اس کو اس کی قیمت نہیں دیتا. اور بیوی جب گھر میں لاتا ہے تو مرد کے لیے اپنی خواہش پوری جب اس سے کرتا ہے تو اس کی اب بھاری بھرکم معاوضہ دینا پڑتا ہے, اس کو گھر دینا پڑتا ہے, گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے مرد کو, اس کے بدن سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سارے خرچے مرد کو اٹھانا پڑتے ہیں, اس کے رشتہ دار جب آئیں گے تو ان کا اکرام کرنا پڑتا ہے, سالوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, سالیوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنی پڑتی ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں. عورت کو عزت گرل فرینڈ بننے میں نہیں ملتی, بیوی بننے میں ملتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, نکاح کے رواج کو ختم کیا, گرل فرینڈ کے کلچر کو فروغ دیا, اور نام اس کو حقوق نسوانیت کا دیا کہ عورت پہ پردے کی پابندی نہیں ہے, عورت جب چاہے مرد سے بے محابہ بات کر سکتی ہے, اور خواتین کو ویکینسیز دی جائیں, جاب دلائی جائے. یہ جو مولویوں نے عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. تو نام کیا استعمال کیا گیا, عورت کے حقوق, مگر برباد کون ہوئی ہے, عورت برباد ہو گئی. گھر کو قید خانہ کہہ دیا, حالانکہ گھر قید نہیں ہے. قرآن نے گھر کو قلعہ کہا ہے جس میں حفاظت ہوتی ہے. قلعے کے اندر لوگ قید نہیں ہوتے, فوج محفوظ ہوتی ہے. تو گھر عورت کے لیے کیا ہے, حفاظت کا ایک حصار ہے جہاں وہ محفوظ ہے. تو گھر کو کیا کہہ دیا, قید خانہ. تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خواتین کے حقوق پہ نام پہ جو ہے نا خواتین کی جو حقوق کی پامالی کی ہے. تبھی یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, کیونکہ وہ جب کتابوں میں پڑھتی ہیں تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نظر آتا ہے, لیکن جب حقیقت میں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں مسلمان اپنی بیویوں سے بڑی وفا کرتے ہیں, یہ عزت کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے. ایک جرمن سے خاتون آئی کچھ وقت پہلے ہمارے گھر میں, وہ آتھسٹ تھی. وہ ایک صاحب ان کو لے آئے میرے گھر میں دوپٹہ پہنا کے. وہ ان کا لباس تو بڑا عجیب سا تھا. میں نے کہا بھائی کوئی دوپٹہ پہنا کے لے کر آؤ, ایسا نہ ہو یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے. بولے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ, لوگوں کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں. میں نے وہ عجیب سی دوپٹہ پہنے ہوئے انگریز عورت لگ رہی تھی, لیکن خیر ہم نے کہا کچھ ہمارے بھی پرمپرا ہے, ہماری بھی کچھ رسم و روایات ہیں, ہمارے گھر آ رہی ہے تو ان 2-4 باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو دوپٹہ پہنا کے اس کو لے آئے ہمارے گھر میں. اس نے انٹرویو لینا شروع کیا مجھ سے. بچوں کی تعداد دیکھی, ہول سیل کے حساب سے اس کو کافی سارے بچے نظر آئے. بیویاں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. پھر وہ بہت 4 گھنٹے اس نے مجھ سے انٹرویو لیا ہے. انگلش میں تھی, وہ ترجمہ کر رہے تھے جو ہمارے شاگرد تھے جو اس کو لانے والے تھے. 4 گھنٹے اس نے مجھ سے سوالات پوچھے. اس نے کہا آپ کی بیویاں کہاں جاب کرتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں کرتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہم کما کے کھلاتے ہیں, خود کھلاتے تینوں. گھر کا کیا کرتا؟ میں نے کہا ہم کرایہ دیتے ہیں. گیس بجلی؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں. بچوں کی فیسیں؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں. تو میرا دل چاہ رہا تھا مجھ سے پوچھے وہ کیا کرتی ہیں, تو میں جواب میں کہوں وہ پیڑے کھاتی ہیں بیٹھ کے. وہ کیا کرتی ہیں؟ خدا کی قسم ہماری عورتیں اگر یورپ کا نظام دیکھ لیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں, لیکن یہ بیچاری ناقدری کرتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. نیک میاں اگر جو ہے نا نیک آدمی, عورت کو چاہیے اس کی قدر کرے کہ وہ صرف آپ کا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ ادھر ادھر نہیں جاتا, طوائفوں کے پاس نہیں جاتا, وہ ٹائم پہ گھر آ جاتا ہے, تو بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو وہاں کی خواتین, اچھا پھر وہ خاتون اگلے دن دوبارہ آ گئیں. پھر اتنا لمبا انٹرویو, ان کو بڑا مزہ آ رہا تھا نا, وہ بڑا عجیب سا انہوں نے, کیونکہ وہاں تو تصور نہیں ہے اس کا, تو بڑا حیران ہو رہی تھی کہ کیسا نظام ہے, کیا ہے. اور یہ تو وہ خود نہیں جانا چاہ رہی تھی. پھر وہ ہمارے شاگرد کو دیر ہو رہی تھی, وہ اس کو لے کر گیا کہ ان کی صبح فلائٹ بھی ہے, انہوں نے واپس جانا ہے. تو ان کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ بالکل اس کے کیا ہے, اپوزٹ ہے. تو یہودیوں نے پہلا کام کیا, سب سے پہلا کام یہودیوں نے یہ کیا کہ نکاح کے رواج کو بولو بھائی ختم کیا جائے. گرل فرینڈ سسٹم, لڑکیاں ہوں, دوستیاں ہوں آپ کی. اور ان کو پتا تھا کہ یہ کام میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے, لہذا میڈیا پہ فحاشی اور یعنی کو پھیلایا گیا, اور ڈرامے ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ بیوی کسی اور کی ہے, چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے, یعنی جو شادیاں ہو بھی نہیں ہیں وہ بھی ناکام ہو جائے. اگرچہ وہ نیگیٹو میں, لوگ کہتے ہیں کہ نیگیٹو میں دکھاتے ہیں, مگر دکھا تو دیا نا آپ نے. تو نیگیٹو بات کو بھی جب زیادہ دکھایا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ نیگیٹو ہو سکتے ہیں, تھوڑا بہت ہم نے بھی اگر منفی چل گئے تو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسرا کام کیا انہوں نے
کہ جو نکاح ہو رہے ہیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نکاح کرنا ہی کرنا ہے، تو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ کم عمری کی شادی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بچہ میچور نہیں ہوتا، لڑکی ناسمجھ ہوتی ہے، وہ سسرال کے بکھیڑوں میں پڑ کے برباد ہو جائے گی، تو شادی دیر سے ہونی چاہیے۔ کم عمری میں نکاح بچکانہ حرکت ہے، پہلے لڑکا اور لڑکی کو میچور تو ہونے دو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو موقع دو، پارکوں میں ڈیٹیں تو مارنے دو، ایک دوسرے کو سمجھنا تو شروع کر دیں۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بچی بالغ ہوئی، ابا اماں نے کان سے پکڑ کے اس کی شادی کر، لڑکے کو کہا یہ تمہاری یہاں ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی ابا کہہ رہے ہیں ہو جائے گی، اچھا یہ صحیح ہوگی جب ابا نے سلیکٹ کیا میرے لیے۔ اور کیسی کامیاب زندگی گزرتی تھی۔ بہت مرتبہ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، ہم نے اپنے باپ داداؤں میں طلاق دیکھی نہیں ہے، ساری زندگی ہنسی خوشی محبت سے گزار دیتے تھے۔ اب ایک دوسرے کو سمجھنے میں 4 سال لگاتے ہیں، ڈیٹے مار رہے ہیں، موبائل پہ گپیں ہو رہی ہیں، 4 سال سمجھتے پھر استخارے بھی نکلوا رہے ہیں۔ استخاروں کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ وہ والا استخارہ نہیں ہے جو شریعت نے کہا ہے۔ گوگل پہ آپ استخارہ مفتی طارق مسعود لکھیں، 10-15 منٹ کا بیان ہے، وہ سنیے گا ضرور کہ اصل استخارہ کیا اور آج کل کیا ہو رہا ہے استخاروں کے نام پہ۔ تو 4 سال تک ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا، پھر بہت اچھی طرح 25-30 خواتین کو سمجھتے سمجھتے ایک پہ دل آیا کہ یہ بالکل میرے حساب سے ہے، اور ابھی رخصتی ہوئی اور اگلے دن سے پھڈے اور جھگڑے شروع، اور 1-8 سال کے بعد طلاق ہوئی۔ اس لیے کہ جو ہمیں جس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے سمجھنے کے بعد کامیاب شادیاں ہوں گی، اس کو پتا ہے کہ جب چسکا لگ جائے گا نا گرل فرینڈ بنانے کا، ڈیٹے مارنے کا، تو بیوی کی ٹینشن پالنے کے لیے نہ مرد تیار ہوگا اور نہ عورت کو شوہر کے روپ میں بندہ چاہیے، اسے وہی پرانا والا بوائے فرینڈ چاہیے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ جب تک بیوی نہیں تھی تو بڑی محبتیں مل رہی تھیں، ایزی لوڈ کا کام بھی بہت بھرپور طریقے سے ہو رہا تھا۔ اب جب وہ گھر میں رخصت ہو کے آ گئی ہے، اب اس کو بیلنس ڈال کے دینا ایک عذاب اور ٹینشن لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسی کی عادی ہو چکی ہے، اب کہاں چلے گا حساب کتاب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کی شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ مگر یہ جو ڈیٹے مارنے والا اور اتنا طویل عرصے جو ایک پروگرام اور ایک سیٹ اپ چلتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بولو بھائی، یہ غیروں سے آیا۔ تو دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دیر سے شادی ہو تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گرل فرینڈ کے کلچر کو ختم کرنا ہے، نکاح کو رواج دینا ہے۔ بھائی لڑکی سے دوستی نہیں لگاؤ گے، آپ کو کوئی بچی پسند آ رہی ہے، لڑکی پسند آ رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ نکاح کا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں پسند ہی نہیں آنی چاہیے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اتنا فنڈامنٹلسٹ، اس کا پسند آ سکتی ہے کسی بھی وقت، کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے، مولانا صاحب کو بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ لن تر للمتحابین مثل النکاح، حدیث میں آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کیس آیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بڑے مالدار صحابی تھے، کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس کی جو ہے نا جو چچا تھے، والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، چچا نے اس پیغام کو قبول کر کے اپنی بھتیجی کا نکاح حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کرا دیا۔ تو اس بچی نے کہا کہ، اس کے دوسرے رشتہ داروں نے کہا کہ، والدہ نے بلکہ کہا کہ میری بچی یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ ایک صحابی تھے جو غریب تھے، ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے وہ لے کے کن کو دے دی؟ جہاں وہ لڑکی نکاح کرنا چاہ رہی تھی وہاں دے دی، اور آپ نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیوں درمیان میں نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں؟ تو جہاں لڑکی چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا۔ تو بچی پر یا بچے پر اپنی رائے زبردستی ٹھوسنا یہ غلط ہے۔ تو دوسرا کام یہودیوں نے کیا کیا؟ دیر سے پہلا تو نکاح ہی نہیں کرنا، آپ نے اس کا الٹ چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ نکاح کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ دوسرا کام انہوں نے کیا؟ کرنا ہے مگر دیر سے کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے۔ کتنی جلدی کرنا ہے؟ یہ بڑا مشکل موضوع ہے، وقت بہت کم ہے، اور ایک بات جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم لاہور میں تو، لاہور والے تو سن لیں، اصل جو نکاح کی عمر ہے، معذرت کے ساتھ ابھی ایک دم بے ہوش نہیں ہوئیے گا یہ سن کے، یہ نہیں کہا یہ پتہ نہیں خلائی مخلوق آ گئی ہے ہمارے سامنے، احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں اس کے دلائل دوں گا، اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔
اصل جو شادی کی عمر ہے لڑکے کی 15 سال ہے اور لڑکی کی 13 سال، بہت ہی معذرت کے ساتھ. اس کے خلاف آپ جتنے دلائل دیں وہ کل عدم ہے. کیوں؟ ایک دفعہ میں نے یہ بیان میں کہا کہ لڑکی کی جو اصل عمر ہے جب 13 سال کا مطلب جب وہ بالغ ہو جائے. اگر 13 سال میں بالغ نہیں ہوئی تو پھر 14 سال میں نہیں ہو رہی تو 15 سال جب بالغ ہو رہی ہے وہ. میں نے یہ بیان کیا. میرے بیان کے بعد ایک صاحب آئے بڑے بھناتے ہوئے کہ ارے میری بچی 13 سال کی ہے اور اتنی چھوٹی بچی کو میں شادی کراتا ہوں اس کی میں سسرال بھیج دوں یوں کر. میں نے کہا آرام سے میں نے کہا بچی بالغ ہو گئی. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا پھر بچی نہیں ہے, وہ بالغ ہو گئی تو وہ چھوٹی بچی نہیں ہے, اس میں سیکچوئل ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں. میں نے کہا جب آپ بالغ ہوئے تھے, آپ 14 سال میں یا 15 سال میں, تو آپ کو نائٹ فال ہونا شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہاں. میں نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دن میں جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی, وہ خواب میں قدرت فطرت آپ سے وہ کام خود بخود کروا رہی, مسلط کر دیا فطرت نے آپ کے اوپر. اور فطرت کبھی بھی غلط, بولو بھائی, نہیں کرتی. فطرت کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے. میں نے کہا اگر وہ بچی نابالغ ہے تو پھر بچی ہے, اور اگر بالغ ہے تو وہ بچی آپ کی نظر میں بچی ہے, وہ معاشرہ کہہ رہا ہے اس کو بچی اس لیے آپ بچی کہہ رہے ہو, ورنہ وہ بچی نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے بچی, وہ لڑکی بن چکی ہے, وہ عورت بن چکی ہے. تو مجھے کہنے لگے اتنی سی عمر میں اس کو رشتہ کہاں سے ملے گا, اچھا رشتہ. میں نے کہا آپ میری بات غلط سمجھے. بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے کرا دیں. اچھا رشتہ ملے تو کرائیں. اگر وہ 40 سال کی بھی ہو گئی اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو 40 سال میں بھی کرانے کی ضرورت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جب بالغ ہو گئی تو بس اب جیسے تیسے کسی بھی چرسی ہیروئن کو دینی ہے آپ نے, جو نظر آ رہا ہے اس کو دینی ہے کیونکہ اچھا رشتہ نہیں آ رہا. اچھا رشتہ آئے تو ہے, اچھا رشتہ اگر نہیں مل رہا آپ کو تو میرے بھائی وہ 40 سال کی ہو جاتی ہے, 50 سال کی ہو جاتی ہے تو بھی نہ کریں. یہ تو رشتہ ملنے کی صورت میں بتا رہا ہوں میں. کہنے لگے نہیں وہ سسرال میں جا کے وہ یوں ہو جائے گا اور اتنی سی بچی. دیکھو ایک بات یاد رکھو, طلاق کا جو ریشو بڑھا ہے نا ہمارے معاشرے میں, وہ کم عمری کی شادیوں کی وجہ سے نہیں بڑھا, وہ دیر سے شادیوں کے بعد بڑھا ہے. بچی اتنا کچھ سیکھ لیتی ہے, اتنا میچور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسرال کے حساب سے ڈھالتی نہیں ہے. اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سسرال کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی جب وہ بچی آئی ہے گھر میں تو سسرال والے اس کو اپنی امانت سمجھتے تھے, اس کو سکھاتے تھے بھئی ایسے رہنا ہے ہمارے خاندان میں, تو اس حساب سے وہ ڈھل جاتی تھی. اب نہیں ڈھلتی, اب وہ بلٹن ہو جاتی ہے. بلٹن سمجھتے ہیں نا, ایک تو کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو بلٹن نہیں ہوتا, اس میں آپ اپنی مرضی سے ریم بڑھا بھی سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں, ہارڈ ڈسک بڑھا بھی سکتے ہیں, اور کچھ سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو بلٹن ہے. دکاندار کہتا ہے بلٹن ہے, اس کی ریم نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی, کمپنی نے ایسے ہی بنا دیا, اس کو پیک کر دیا. تو لڑکی جب جو ہے نا ایک ماحول میں پلتے پلتے اسی ماحول میں کیا ہو جاتی ہے, وہ بلٹن ہو جاتی ہے اسی حساب سے. اب اس کی ریم نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے, ہارڈ ڈسک اس کی جیسی تھی ویسی کی ویسی رہے گی. اس ہارڈ ڈسک میں ساس اور سسر کے لیے جگہ نہیں ہوتی, اور شوہر کسی کونے کھانچے میں ڈی ڈیوائس ہے نا, سی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے, جس میں اصل چیزیں انسٹال ہوتی ہیں نا, وہ ڈی کے کسی کھانچے میں ہوتا ہے. اور اتنے بوائے فرینڈ اس نے دیکھ لیے ہوتے ہیں, وہ سارے سی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ پوری ونڈو اڑا بھی دیں گے نا تو جا کے وہ ڈیلیٹ ہوں گے, ورنہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو ہم نے کس کلچر کو فروغ دینا ہے؟ جلدی نکاح کو. لڑکا بالغ ہو جائے تو فوراً ہوتا ہے بھئی ابھی تو کماتا نہیں ہے. ابا تو کماتے ہیں نا, بہو ان کی بھی تو کچھ لگتی ہے. جب بہو گھر میں آئے گی تو ان کی بھی تو بیٹی ہوگی, وہ اس کی جو اولاد ہوگی تو وہ ان کی بھی تو اولاد ہوگی نا سسر صاحب کی, تو وہ اپنے خرچے پہ اگر کر لیں اور خرچہ کم کریں, نہ کریں اتنا پیسہ نہ اڑائیں. کوئی اچھی لگ رہی ہے خاندان میں, بھائی یہ میری بہو بننی چاہیے, ٹھیک ہے بھائی لے آؤ. 2 روٹی صبح ناشتے میں 2 پراٹھے پک رہے تھے, اب 3 پراٹھے پک جائیں گے, کیا خیال ہے؟ بہت مشکل ہے. 2 پراٹھوں کے بجائے اگر 3 پک جائیں تو کوئی قیامت آ جائے گی. اور اللہ قرآن میں وعدہ بھی کر رہے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی
کر دے گا. ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہیں کیا کریں. دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اگر آپ کیلکولیشن کرنے بیٹھ جاؤ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو دودھ کہاں سے ملے گا اس کو, اب کوئی آپ کو بتایا بھائی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا کہ نہیں, میری تو سمجھ میں نہیں کیسے پیدا کرے گا, دودھ کہاں سے آئے گا چھاتیوں میں, بھائی یہ تو روٹی کھا رہی ہے, روٹی سے دودھ کیسے بنے گا, روٹی سے تو خون بنتا ہے. تو کیا جواب میں کہا جائے گا, بھائی جس اللہ نے اس بچے کو پیدا کیا پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, دانت, زبان, ناک بنا دیے, کیا اس کو اس کی ضرورتوں کا علم نہیں ہے؟ جب وہ پیدا ہوگا تو اللہ اپنی قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ پیدا کرے گا جس روٹی سے ابھی تک خون پیدا ہو رہا تھا. اتنی بڑی قدرت اللہ کی دیکھنے کے باوجود بھی اگر کہتے ہو بچہ کھائے گا کہاں سے, پیے گا کہاں سے, تو خدا کی قسم اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. رزق اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. اگر کسی کے بچے ہیں اور اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کی وجہ سے رزق کم ہے. اگر اس کی اولاد نہ ہوتی تو اتنا بھی نہ ملتا, جو تھوڑا بہت مل رہا ہے وہ بھی اولاد کی وجہ سے مل رہا ہے اس کو. تو اگر باپ اپنے خرچے پہ اپنے بچے کی شادی کر دے گا تو کیا ہے اس میں, کیا حرج ہے بھائی, آپ کو بھی اولاد ملے گی, آپ کا خاندان, آپ کا بچہ برائیوں سے بچ جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اتنا نالائق ہے کہ اگر میں نے اپنے خرچے پہ شادی کی تو پھر یہ اور پوستیوں کی طرح, چرسیوں کی طرح پڑا رہے گا کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی, تو پھر آپ نہ کریں. پھر میں منع کرتا ہوں, بچے کو دیکھیں اگر باصلاحیت ہے, پڑھائی لکھائی میں دل لگا رہا ہے تو کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آوارہ ہے اور یہ اگر میں نے اس کی شادی کر دی تو یہ ہمیشہ کے لیے اپاہجی بن جائے گا, پھر بے شک نہ کریں آپ. پھر باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے. اور بھی ہے اس پہ بہت کچھ بولنے کے لیے, مگر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, مجھے اسٹیشن پہنچنا ہے اور واپس بھی جانا ہے. تو دوسرا کام کیا ہوا, دیر سے نکاح. آپ نے کس کو فروغ دینا ہے, بولو بھائی, جلدی نکاح. اور ایک اور کام ہے, یہودیوں نے ہمیں یہ باور کرایا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں, کمزور ہو جاتی ہیں, ان کا نسوانی حسن ختم ہو جاتا ہے. ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں. کسی نے ابھی چند سال پہلے گول فلم آئی تھی, اس کے ڈائلاگ مجھے لوگوں نے لا کے دکھائے, کچھ شارٹ کلپ بھی دکھائے کہ وہ ایک دکھایا ایک مولانا صاحب کو, کیونکہ مولوی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بڑا ہوشیار تھا, وہ فلم کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے ایک مولانا صاحب کو سلیکٹ کیا اور دکھایا کہ ان کے درجنوں بچے ہو رہے ہیں, بیوی بیچاری ہاں پڑی ہوئی ہے نا, مر رہی ہے, اور پھر ایک اور بچہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں ہے, روٹی تقسیم کر کے دے رہے ہیں. تو ایک اتنا لوگوں کو اس میں تبلیغ ہوئی, لوگوں نے کہا یار واقعی یہ حال ہوتا ہے, اس سے اچھا نہیں تھا ایک آدھ ہوتا, ڈاکٹر انجینئر ہوتے, کیا ہول سیل کے حساب سے جناب بچوں کے بچے پیدا ہوتے, کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے. پھر بیٹی جو ہے باپ کو یہ تانا دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے. تو یہ پروپیگنڈا ہے. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ فلم والا مشاہدہ نہیں, زمینی حقائق کو دیکھیں. جس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ سلم اسمارٹ بھی ہوتی ہے, خوبصورت بھی ہوتی ہے, اس کی صحت بھی دوسروں سے اچھی ہوتی ہے. نسل روکنے سے عورت پہ موٹاپا آتا ہے اور وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. یہ میڈیکل سائنس کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مولویوں کی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو میں. یہ ان سائنسداں, میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کی, وہ بھی دوبارہ چھپنے والی ہے انشاءاللہ, 1 مہینے میں چھپ جائے گی. اس میں میں نے یورپ اور امریکہ کے جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں نا, نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر میڈیکل کے جو ہیں, ان کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کی صحت ولادت کے عمل سے گزرنے میں ہے. آج جو خواتین پہ موٹاپا آ رہا ہے, چربی چڑھ رہی ہے, اتنی جلدی بڈھی ہو جاتی ہیں. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے 99 سال 90 سال, وہ تو جانتی نہیں تھی یہ برتھ کنٹرول کیا ہوتا ہے. 90 سال کی زندگی گزار کے جاتی تھی. اور آج کیا ہے, 40 سال کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے عورت کا, موٹاپا آ جاتا ہے, شوگر کی مریض بنی ہوئی ہے, بریسٹ کینسر, اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب پال لی ہیں. تو خدا کی قسم یہ سارا یہ ان کی باتوں اندھی تقلید کی وجہ سے ہے. ان کی اپنے سائنسدانوں کی رپورٹ ہی پڑھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. قدرت نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کا اسی کام میں مشغول رہنا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے. دیکھو جب نوجوان آدمی کی شادی ہوتی ہے اس کی صحت خراب ہوتی ہے یا اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, حالانکہ اس کی توانائی پہلے سے زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. اب حکیم لوگ تو ڈرا دیتے ہیں, وہ کچھ کھل کے بات کر لوں میں تھوڑی سی. حکیم لوگ, ایک حکیم صاحب کہہ رہے تھے یہ جو اسپرم کا ایک قطرہ ہے یہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. اور ایسا ہے
تو پھر ایک دفعہ جب انسان ڈسچارج ہوتا ہے تو کم از کم 100 بوتلیں تو خون کی پہلے سے انتظام اس کو کرنا چاہیے. جو حکیم چھوڑو نہ ہونا وہ اس کی کلینک چلتی نہیں ہے, اس کا مطلب چلتا ہی نہیں ہے. میں نے 100 بوتلیں تو پھر خون کی پہلے سے انتظام. شادی شدہ آدمی کو چاہیے کہ زوجہ کے پاس جانے سے پہلے کم از کم 100 بوتلیں انتظام کرے. ایسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو. جو چیز بھی نیچرل ہوتی ہے, جو فطرت نے رکھی ہے, وہ ہمیشہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے. جن علاقوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے نا مردوں میں, ان مردوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ عرب لوگ جو ہے نا اتنے بڈھے 90 سال کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ یا شے. میں نے کہا بھائی 90 سال کا ہو کے بھی اس میں اتنا دم ہے, ٹھیک ہے, اتنا دم ہے. ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے طائف کے قاضی کا واقعہ سنایا. طائف میں ایک جج تھے سعودی عرب میں. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں, میں نے بوڑھے جج تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 30-40 سال سے عدالت میں یہاں مقدمے سن رہے ہیں, تو کوئی بہت ہی انوکھا قسم کا واقعہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے سنائیے, وہ مجھے بتائیے. تو انہوں نے ایک انوکھا واقعہ سنایا. کہہ رہے میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا عدالت کی کرسی پر, تو 4 عورتیں آئیں مقدمہ لے کے. کیس کیا, انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ ہمارا شوہر, جوان عورتیں تھیں, کہ ہمارے شوہر نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. پریشانی آپ سمجھتے ہیں کون سی پریشانی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے, وہ اس میں یہ ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں. 4 عورتیں پریشان ہیں. وہ قاضی صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا یار اس بندے کو بلا کے پہلے اس سے پوچھو کھاتا واتا کیا ہے بھائی, تو کیس تو بعد میں ہوگا. 4 بیویوں کو تو نے جوان عورتوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, بھائی کیا کھاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے شوہر کو بلوا لیا عدالت میں, بھائی تیرے خلاف ایک انوکھی نوعیت کا کیس آیا ہے. ورنہ تو کیس یہی آتا ہے کہ میاں صاحب 1 سال ہو گیا لفٹ ہی نہیں کراتے. اس طرح کے کیس تو بہت آتے ہیں. یہ پہلی دفعہ سننے کو آیا کہ اور 1 بیوی ہو تو کوئی بات ہے, 4 بیویاں اور وہ جوان عورتیں. کہہ رہے ہیں جب اس کے میاں کو بلایا گیا تو ایک بڈھا کمر پوری رکوع میں ہے اس کی, ایسے جھکا ہوا ہے بل, اتنا بڈھا آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا مقدمہ بعد میں ہوگا, حضرت کھاتے کیا ہو, خوراک بتا دو ہم بھی کھا لے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں کھاتا, کھجور کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, بھائی یہی میری خوراک ہے. اور زیتون کا تیل جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہوں, کھاتا ہوں میں اس کو کھانے میں جب بھی, اور وہ یہی ہے. تو یہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے. نکاح کرنے سے انسان کی صحت کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس کی 4 بیویاں تھیں لہذا اس کی صحت دوسروں سے زیادہ اچھی تھی. تو یہ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے, بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. اس کی جو ہے نا خلاف ہے کہ آج کل لوگوں میں قوت کہاں ہے. تو بھائی قوت جب آپ فطرت پہ چلیں گے تو آپ کی قوتیں خود بخود بڑھیں گی. تو عورت جو ہے جب وہ ولادت کے عمل سے گزرتی ہے, چونکہ یہ قدرت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے, تو اس سے اس کی صحت وقتی طور پر تو خراب ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو اچھی خوراک کی ضرورت بھی ہوتی ہے, تو اچھی خوراک دینی چاہیے اس کو, اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کی جوانی برقرار رہتی ہے, اس کا نسوانی حسن برقرار رہتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے خاندان, اپنے معاشرے میں, دوسروں کی عورتوں کو جا کے نہ دیکھیں, اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی, اتنی خوبصورت ہوگی, ایک دم جوش میں آیا, یقین نہیں آتا فلاں کی بیوی کو جا کے دیکھ لو, ایسی ہوگی. تو ایسا نہ ہو جوش میں آپ اٹھ کے جا کے دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں, جن خواتین کی اولاد زیادہ ہوگی وہ آپ کو خوش و خرم زیادہ نظر آئیں گی, ڈپریشن کی مرض ان میں کم ہوگا, بیماری کم ہوگی, شوہر سے کم لڑیں گی وہ, اور ان کی عمر بھی لمبی ہوگی, دیر سے بوڑھی ہوں گی وہ, دیر سے بوڑھی ہوں گی, جوان رہیں گی وہ. لیکن میڈیا اس کے بالکل خلاف دکھا رہا ہے. وہ جو لڑکی نے اپنے باپ کو ڈائلاگ کہا تھا نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, تو جن صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا اگر اس ابا کی جگہ میں ہوتا تو میں جواب دیتا. میں نے کہا یہ نمبر نوٹ کر لیں میں کیا جواب دیتا. نمبر 1 کہتا ہے اس کو کہ اگر کھایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نہیں آ رہی بات, بیٹا اگر تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہوگی. دوسری بات ہے کہ ضرورت کا جس کو ملتا ہے نا وہ باپ کی آنکھوں میں اس طرح آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا, تجھے کچھ اضافی ملا ہے. جب پیٹ ضرورت سے زائد بھرتا ہے تو اس طرح کی مستیاں سوچتی ہیں, تو نے صرف کھایا نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ کھایا. دوسری بات میں, تیسری بات میں اسے یہ کہتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تو پیدا ہو گئی, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. یہ بندوق ہے, گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کر دے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس بچی کو کہاں سمجھ میں آئے گا.
بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی نا کہ تجھے میں نے پیدا کر کے تجھ پہ ظلم کیا, تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. یہ بندوق ہے, اپنے آپ کو ٹھا کرو, ختم. ایک دم سے ٹھا کر سے موت کی بھی تکلیف نہیں ہوتی, دماغ میں ایک دم بھیجا نکلا ہے ایک دم غائب. یعنی کسی کو خیال ہوگا بھائی مرنا آسان تھوڑی ہے, تو بھائی بہت سے ایسے طریقے ہیں, ویب سائٹ پہ آپ سرچ کریں, آسان طریقے بھی مرنے کے لکھے ہوئے اس میں یہ بھی اٹھا کرو, آپ نہ کرنا شروع کر دینا. کہیں ایک مثال دے رہا ہوں میں, بٹھا کرو مر جاؤ, ختم. یہ عجیب بات ہے کہ مر بھی نہیں رہے, اس کا مطلب آپ بھی زندگی کو نعمت سمجھ رہے ہو. سب سے بڑا والدین کا احسان جو تھا نا, میڈیا نے اسی احسان کو والدین کا ظلم بنا کے پیش کر دیا. باپ اور ماں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنے ہیں, لہذا آپ کو ان کے قدموں میں گرنا چاہیے. اور ہماری فلمیں اور ڈرامے اور میڈیا کیا دکھا رہا ہے کہ باپ نے آپ کو پیدا کر کے آپ پر ظلم کیا ہے. یہ ہے وہ یہودی کا پروپیگنڈا جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے, اور ہم اس پروپیگنڈے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, سمجھ رہے ہیں. تو تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے, جلد نکاح کو فروغ دینا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور یہ جو اولاد کا ریشو گھٹانے کی بات ہو رہی ہے, اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا. ہمارا نظام فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا, ہمارا بڑھاپا اچھا نہیں گزرے گا. یہ جوانی کی مستیاں تھوڑے دنوں کی ہوتی ہیں, اس میں انسان کہتا ہے بچے نہیں ہوں گے, میں بالکل لائف کو انجوائے کروں گا. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. تھوڑے دنوں کے بعد بچے ہی آپ کو پالیں گے, اور کوئی بھی نہیں پالتا. بچے ہی پالیں گے آپ کو, اور کوئی بھی نہیں پالتا. تو اپنے مستقبل کی بھی فکر کریں. اور ایک آخری بات جس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, چوتھا کام انہوں نے کیا کیا, ہومو سیکس کو فروغ دیا انہوں نے. میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل, اس کو اتنے خوشنما نعرے لگائے. میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ مذاق ہے کہ اس چیز کی انہوں نے قانونی طور پر اجازت دے دی ہے, یہ لوگ مذاق کرتے ہیں. بعد میں پتا چلا واقعتاً ایسا ہے. لڑکا لڑکے سے بدفعلی کر رہا ہے, اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا. لڑکی لڑکی سے بدفعلی کر رہی ہے, اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا. یہ چیز تو فطرت کے خلاف ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے اسی بنیاد پہ تباہ کیا. پوری قوم آسمان کی طرف اٹھا کے الٹ کے دے مارا. اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا, جس عورت کو, اس سے شادی نہیں کرتے, اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا نہیں ہے اس کی طرف جاتے ہو. تو کیسی احمقانہ حرکت کر رہے ہو. یاد رکھو یہ جو گے میرج کا رواج ہے, یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ عیسائیت اس کی اجازت دیتی ہے, نہ یہودیت اس کی اجازت دیتی ہے, اور نہ ہی فطرت اور نیچر اس کی اجازت دیتی ہے. اس کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے. وہ جو خاتون آئی تھی نا, وہ اس بات پہ اڑ گئی کہ اسلام میں جو گے سیکس ہے یا ہومو سیکس ہے یہ کیوں حرام ہے. میں سمجھا کے تھک گیا. میں نے کہا یہ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یہ کام کرے اس سے بڑی کوئی گالی کوئی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے. آپ کو اس پر اشکال ہو, کہہ رہی نہیں کیا ہے کہ اگر ایک لڑکا کیوں لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ اس کی اجازت سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا ہے اس میں. تو اس کا جواب میرے پاس بہت آسان تھا, مگر میں نے وہ جواب دیا نہیں کہ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسی بات ہے. میں نے کہا اگر کوئی اپنی سسٹر سے شادی کر لیتا تو کیا ہے اس میں. اللہ نہ کرے یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے برا لگ رہا ہے. اگر کوئی اپنی ماں سے شادی کر لے تو کیا ہے, کہنے کو تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے. غیرت جب ختم ہو جائے تو آپ کسی بھی کام کو بہت مزین دلائل سے پیش کر کے غلط کو صحیح کر سکتے ہیں اور صحیح کو غلط. کچھ چیزیں غیرت سے کچھ چیزوں کا تعلق ہے. اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ میں غیرت نہیں ہے, کل میں نے بیان کیا نا, اس میں ایک واقعہ سنایا کہ گلگت میں ایک چائنیز تھا, بوڑھا تھا, وہ گر کے ہلاک ہو گیا کھائی سے. تو وہ باقی چائنیز نے دیکھا اس کے کوئی رشتے دار وہاں کا بھی ایک آدھ بچہ, ان کے سسٹم بوڑھا جب ہو گیا تو خاندان کو کوئی بندہ ہی نہیں بچا اس کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے دفنانے کے اس کو پکا کے کھا گئے اس بوڑھے کو. اب لوگ جب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کھایا, تو کہ اس میں کیا حرج ہے, کیڑوں نے بھی تو کھانا تھا قبر میں جا کے. اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو چیل کوے کھا لیتے, قبر میں ڈال دیتے تو کیڑے مکوڑے کھا لیتے. تو اچھا ہے ضائع ہونے سے ہم نے اس کو, بولو بھائی, بچا لی. دلیل سے آپ جواب دے سکتے ہو اس بات کا, نہیں یاری بات سمجھ میں, دلیل سے جواب دے سکتے ہیں. جتنے بھی دلائل دیں گے ان کے پاس ہر دلیل کا جواب. اگر آپ کہتے ہیں میت کی بے اکرامی ہے, کہتے ہیں یہ اکرام ہے کہ ہم نے اس کو کسی کام میں لگا دیا. کیڑے کھاتے تو زیادہ بے اکرامی تھی, انسان نے کھایا تو کم درجے کی بے اکرامی ہے.
اس کو کیڑوں کی خوراک بنا رہے ہو اور انسان کھائے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. وہ ہماری گویا ہم نے جب اس کو پکا کے کھا لیا تو ہمیں پروٹین ملے, اس کا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. دلائل کے لحاظ سے تو آپ, لیکن جس میں غیرت ہوگی وہ تمہارے سارے دلائل ایک طرف, میں بھوکا مر جاؤں گا, کسی انسان کو پکا کے نہیں کھاؤں گا میں. تو یہ جو ہومو سیکس کے جواز کے دلائل دیے جاتے ہیں نا, یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جن میں غیرت اور شرم کے علاوہ سب کچھ ہے. آپ ان کو دلائل کی دنیا میں قائل نہیں کر سکتے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا ہی نہیں سکے تھے. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں عورت کے لیے پیدا کیا, تو نکاح کرو, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے, قوم نے جواب میں کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں تو ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ مولویوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو رہے, نہیں آ رہا تو آپ یہاں سے چلے جائیں, ہم تو یہ کریں گے. لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں, لوط علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے, بلکہ یہ بھی کہا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, یہ میری قوم کی بیٹیاں, ان سے نکاح کرو. تو صرف ایسا نہیں کیا کہ غلط راستے سے روکا, بلکہ صحیح راستہ بتایا بھی. آج ہمارے ہاں بد نظری کے خلاف بیانات تو بہت ہوتے ہیں, محاسبے مراقبے بھی ہو رہے ہیں خانقاہوں میں. عورت کو نہ دیکھو, یوں جو نظر آئے تو یوں کر لو. تو بھائی اس کو یہ بھی تو بتاؤ کہ حلال طریقے سے رکھ لو اس کو. یہ عجیب بات ہے, وہ بھی نہیں رکھا جا رہا, نکاح بھی نہیں کرنے دے رہے اس کو. کہتے نہیں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. تو نہ حرام کرنے دے رہے ہیں نہ حلال کرنے دے رہے ہیں, تو وہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے میں یہ فلاں کی روٹی چوری کر کے کھا لوں. اب آپ اس کو خانقاہ میں لے جا کے بٹھا دیں, محاسبہ کرو, مراقبہ کرو کہ روٹی کھانے سے یہ ہوتا ہے, کسی کی روٹی چھیننے سے عذاب آئے گا, یہ آئے گا, فلانا آئے گا. تو چند دن تو محاسبے مراقبے کام کریں گے, لیکن جب بھوک کی شدت ہوگی تو وہ شیخ صاحب بھی روٹی چرائیں گے جو بیانات کر رہے تھے, وہ بھی بہت ہو گئی, میں بھی کہیں سے چرا کے لاؤں. اور وہ ان کا مرید بھی کیا کرے گا, پکڑا جائے گا, وہ بھی کسی دن وہ بھی روٹی چراتے ہوئے پکڑا جائے گا. پھر اس کو توبہ کی ترغیب دی جائے گی, اب چرا لی, توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو بھائی یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ جہاں چوری کے خلاف بیانات کریں, وہاں روٹی کھانے کے حلال طریقے سے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کریں کہ بھائی جیسے چوری کرنا حرام ہے, ایسے ہی روٹی کمانے کے لیے محنت کرنا فرض بھی ہے, تاکہ آپ حلال طریقے سے اپنی پیٹ کی خواہش کو پوری کریں. جیسے نامحرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے, اسی طرح عورت سے نکاح کر کے اس کو محرم بنانا فرض بھی ہے. میرے اندر اس سے زیادہ بھائی سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے, میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. اگلی دفعہ آؤں گا تو کوشش کروں گا انگلش میں سمجھانے کی آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے؟ پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو پنجابی زبان سیکھوں گا, اس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اردو میں اس سے زیادہ بولو بھائی, اردو میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. کرنا آپ نے پھر بھی وہی ہے جو آپ کا کلچر کہہ رہا ہے. ایک آخری قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت دیں. ایک عجیب, یہ کلچر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بس آخری قصہ بڑا دلچسپ ہے. سائنسدانوں نے 5 بندروں پہ تحقیق کی. 5 بندروں, سائنسدان بھی بڑی فلم ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. 5 بندروں پہ سائنسدانوں نے تحقیق کی. وہ تحقیق کیا تھی کہ 5 بندروں کو ایک کمرے میں بند کیا, اوپر کیلے کا گچھا لٹکا دیا اور سیڑھیاں لگا دی. اب ظاہر ہے ہر بندر چاہے گا کہ میں کیلا کھاؤں جا کے, لیکن جیسے ہی کوئی بندر کیلے کے گچھے کے قریب جاتا وہ اوپر سے شاور کھول دیتے اور پانی سارے بندروں پہ گرنا ہو جاتا. اب جب جیسے ہی وہ بندر نیچے اترتا وہ شاور بند کر دیتے. اب بندر پریشان ہوئے کہ یار جہاں سے ہی اوپر جاتے ہیں یہ پانی سے سب بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بھی بندر اوپر جاتا نا تو باقی چاروں اس کی ٹانگ کھینچ کے نیچے لے آتے اس کو اور مارتے اس کو, پھر وہ جاتا ہے تھکائی لگاتے. تو سائنسدانوں نے کہا بھائی یہ تجربہ کامیاب ہو گیا. اب شاور کھولنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے ہی کوئی بندر جاتا تو باقی چاروں بندر کھینچ دیتے اس کو. اب یہ دیکھتے نہیں کہ بھائی شاور کھل بھی رہا ہے کہ نہیں کھل رہا. ان کے دماغ میں نا یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ اوپر جائیں گے تو بھیگیں گے ہم. اب سائنسدانوں نے کیا کیا, ان میں سے ایک بندر کو کمرے سے باہر نکالا اور نیا بندر لے کر آئے جس نے ابھی تک شاور دیکھا نہیں تھا. جیسے ہی نیا بندر آیا اس کو کیلے کا گچھا نظر آیا, وہ فوراً اوپر چڑھنے لگا تو باقی چاروں نے پکڑ کے اس کی ٹانگیں کھینچی اور وہ دے مار 4.5 وہ پٹا صحیح طریقے سے. پھر جا رہا ہے تو اور پٹا. وہ ڈر گیا بھائی رہنے دو. اب کیا ہوا, اسی طرح ایک ایک بندر کو نکالتے رہے اور نیا بندر لاتے رہے. 4 بندر نئے آ گئے اور ایک کیا ہو گیا,
پرانا رہ گیا. اب جو 4 بندر میں سے جو چوتھا آیا نا نیا, وہ جیسے ہی اوپر جا رہا ہے تو صرف وہ پرانا والا ایک نہیں پکڑ کے پیٹ رہا اس کو, باقی 3 بھی پکڑ کے پیٹ رہے ہیں اس کو, حالانکہ انہوں نے تو شاور دیکھا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جو آخری بندر رہ گیا تھا نا, جس نے شاور دیکھا تھا, اس کو بھی نکال دیا اور پانچواں ایک بندر لا کے رکھ دیا. 5 نئے ہیں, لیکن ان میں کوئی بھی کسی کو اوپر جانے نہیں دیا. جیسے ہی اوپر جاتا ہے سارے ٹانگے پڑے ہو دے مار 4.5 دھنائی لگاتے ہیں. وہ حیران تو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن تھوڑے دنوں میں وہ بھی اس کا عادی. پھر وہ نیا بندر لے کر آتے, ایک کو نکال کے سب. اب اس سے انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ جب کوئی کام کیا جائے نا اس کی ریزن کریٹ کر دی جائے ایک دفعہ. کبھی وہ معقول ریزن ہوتی ہے, کبھی ایسی خود ساختہ بھی ہوتی ہے. تو ایک نسل جب اس پہ گزرتی ہے تو اگلی نسل کو اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنے باپ دادا کو خود بخود فالو کر رہی ہوتی. ہمارے دماغوں میں یہ خناس بھر دیا گیا ہے کہ جلدی شادی نقصان دہ ہے. اب آپ اس کے خلاف جتنے مرضی دلائل دیں, لوگ کہیں گے بھائی اگر یہ فائدے مند ہوتی تو ہمارے معاشرے میں اس کا رواج کیوں نہیں ہوتا. اگر ہمارے دماغ میں خناس ڈال دیا گیا کہ اولاد پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے. اب آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں بھی اگر پڑھو گے نا, ڈاکٹروں کی تحقیقات بھی پڑھو گے, مگر آپ اس ریزن پہ غور ہی نہیں کرو گے. آپ بولو گے جو جلدی شادی کر رہا ہے حماقت اور بیوقوفی کا فتویٰ, اس کو لے جا کے آپ پکڑا دیں, یہ بیوقوف ہے, پاگل ہے, 15 سال میں شادی کر لی, پاگل ہو گیا بالکل, ابھی تو بچہ تھا. اب ہم بتا رہے ہیں بچہ نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, بچہ نہیں رہا یہ, نہیں بچہ ہے, بچہ ہے. تو وہی بندروں والا حساب ہے. اب نئی نسل کو ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیں دیکھ کے خود بخود وہی کام کر رہی ہے کہ جو شادی کرنے کی کوشش کرے گا ٹانگیں پکڑ کے سارے اس کی کھینچیں گے, جس کی اولاد ہو رہی ہے سارے اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, جو گرل فرینڈ رکھ رہا ہے اس کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہی بندروں والا قصہ ہو گیا ہے. بندر نہ بنے, انسان کے بچے بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. الله ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك